السلام علیکم ویورز، کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ پیر کامل ناول پارٹ 20۔ ایسا ہے کہ نیکسٹ اب ہمارے تقریباً 2 پارٹس ہی رہ گئے اس ناول کے، تو انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ناول۔ پھر مجھے ویڈیو میں کمنٹس میں آپ لازمی کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے ریویوز دیجیے گا کہ نیکسٹ ہم کیا چیز سٹارٹ کریں، کون سا ناول، کون سی بک پڑھنا سٹارٹ کریں۔ تو کائنڈلی اپنے مارکس اور اپنے ریویوز لازمی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔ So let's continue with the Pir Kamil novel part 20. Page number 980. وہ جس وقت دوبارہ اٹھی اس وقت کمرہ مکمل طور پر تاریک تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دیوار کی طرف گئی اور اس نے لائٹ جلا دی۔ وال کلاک پر رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ وہ فوری طور پر اندازہ نہیں کر سکی کہ اتنی لمبی نیند ٹیبلٹ کا اثر تھی یا پھر پچھلے کئی دنوں سے صحیح طور پر نہ سو سکنے کی وجہ سے۔ جو کچھ بھی تھا وہ صبح سے بہت بہتر حالت میں تھی۔ اسے بے حد بھوک لگ رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی گھر گھر کے افراد اس وقت جاگ رہے ہوں گے یا نہیں۔ بہت آہستگی سے وہ دروازہ کھول کر لاؤنج میں نکل آئی۔ ڈاکٹر صبت علی لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ اچھی نیند آئی؟ وہ بڑی بشاشت سے بولے۔ جی، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اب ایسا کریں کہ وہ سامنے کچن ہے، وہاں چلی جائیں، کھانا رکھا ہوا ہے، گرم کریں، وہاں ٹیبل پر ہی کھا لیں، اس کے بعد چائے کے 2 کپ بنائیں اور یہاں آ جائیں۔ وہ کچھ کہے بغیر کچن میں چلی گئی۔ فریج میں رکھا ہوا کھانا نکال کر اس نے گرم کیا اور کھانے کے بعد چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ چائے کا 1 کپ بنا کر اس نے ڈاکٹر صبت علی کو دیا۔ وہ کتاب میز پر رکھ چکے تھے۔ دوسرا کپ لے کر وہ ان کے بالمقابل دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اندازہ کر چکی تھی کہ وہ اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے۔ چائے بہت اچھی ہے، انہوں نے ایک سپ لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی نروس تھی کہ ان کی تعریف پر مسکرا نہ سکی اور نہ شکریہ ادا کر سکی۔ وہ صرف انہیں دیکھتی رہی۔ امامہ، آپ نے جو فیصلہ کیا اس کے صحیح ہونے میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی، مگر فیصلہ بہت بڑا ہے اور اتنے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس کم عمری میں۔ مگر بعض دفعہ فیصلہ کرنے کے لیے اتنی جرأت کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ان پر قائم رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ پیج نمبر 981۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ صرف مذہب کے لیے ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے مجھے زیادہ واضح طور پر یہ سوال پوچھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی لڑکے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے کہنے پر یا اس کے آپ نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہو یا مذہب بدلنے کا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ مت سوچنا کہ اگر ایسی کوئی وجہ ہوگی تو میں آپ کو برا سمجھوں گا یا آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو مجھے اس لڑکے اور اس کے گھر والوں سے بھی ملنا ہوگا۔ ڈاکٹر صبت علی اس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت امامہ کو پہلی بار مریم سے اتنی دیر سے رابطہ کرنے پر پچھتاوا ہوا۔ اگر سلال کی بجائے ڈاکٹر صبت علی جلال سے یا اس کے گھر والوں سے بات کرتے تو شاید۔ اس نے بوجھل دل سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر پرسکون انداز میں اس سے کہا۔ جی، میں نے اسلام کسی لڑکے کے لیے قبول نہیں کیا۔ وہ اس بار جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے اسلام واقعی جلال انصر کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے اندازہ ہے۔ آپ کے والد ہاشم مبین صاحب سے میں واقف ہوں، جماعت کے بہت سرگرم اور بارسوخ لیڈر ہیں، اور آپ ان کا مذہب سے تائب ہو کر اس طرح گھر سے چلے آنا ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ آپ کو ڈھونڈنے اور واپس لے جانے کے لیے وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے، مگر میں کسی بھی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ گھر آپ نے چھوڑ دیا ہے، اب آگے کیا کریں گی؟ ماما کو اندیشہ ہوا کہ وہ اسے کورٹ میں جانے کا مشورہ دیں گے۔ میں کورٹ میں نہیں جاؤں گی، میں کسی کے بھی سامنے نہیں آنا چاہتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سامنے اگر آ کر میرے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے بغور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سامنے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میڈیکل کالج میں اپنی اسٹڈیز جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ میں جانتی ہوں، اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ میں ویسے بھی خود تو میڈیکل کی تعلیم افورڈ کر بھی نہیں سکتی، اور اگر کسی دوسرے میڈیکل کالج میں کسی دوسرے شہر یا صوبے میں آپ کی مائیگریشن کروا دی جائے تو؟ نہیں، وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے ذہن میں بھی سب سے پہلے یہی آئے گا کہ میں مائیگریشن کروانے کی کوشش کروں گی، اور اتنے تھوڑے سے میڈیکل کالجز میں مجھے ڈھونڈنا بہت آسان کام ہے۔ پھر میں بی ایس سی میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، مگر کسی دوسرے شہر میں۔ لاہور میں وہ ایک کالج چھان ماریں گے، اور میں اپنا نام بھی بدلوانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ ان دونوں کاموں میں میری مدد کر سکیں تو بہت احسان مند رہوں گی۔ ڈاکٹر صبت علی بہت دیر خاموش رہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ امامہ، ابھی کچھ عرصہ آپ کو یہی رہنا چاہیے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔
چند ہفتے انتظار کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ اس گھر میں بالکل محفوظ ہیں، آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کورٹ میں نہیں جانا چاہتی، میں آپ کو اس کے لیے مجبور بھی نہیں کروں گا، اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یہاں تک آ جائے گا یا آپ کو زبردستی یہاں سے لے جائے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس رات اسے بہت سی تسلیاں دی تھی۔ اسے ڈاکٹر صبط علی کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہاشم مبین یاد آتے رہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلا سین، دوسرے دن ڈاکٹر صبط علی شام 5 بجے کے قریب اپنے آفس سے آئے تھے۔ صاحب آپ کو اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازم نے آ کر اسے پیغام دیا۔ آئے ماما بیٹھو۔ اسٹڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر صبط علی نے اس سے کہا۔ اپنی ٹیبل کی ایک دراز سے کچھ پیپرز نکال رہے تھے، وہ وہاں رکھ ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج میں نے کچھ معلومات کروائی ہیں آپ کے بارے میں۔ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے دراز بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ سالار سکندر کون ہے؟ ان کے اگلے سوال نے اس کے دل کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لیے روک دیا تھا۔ اب کرسی پر بیٹھے اس سے بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی فک ہوتی ہوئی رنگت نے انہیں بتا دیا کہ وہ نام امامہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ سالار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بہت مدد کی ہے گھر سے نکلنے میں۔ اسلام آباد سے لاہور مجھے وہی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دانستہ رک گئی۔ کیا اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں بھی بتانا چاہیے؟ وہ گو میں تھی۔ آپ کے والد نے اس کے خلاف IFR درج کروائی ہے آپ کو اغوا کرنے کے الزام میں۔ ماما کے چہرے کی رنگت اور زرد ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا، اور اب اس کے گھر والے یقیناً جلال انصر تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اور وہ نکاح اور اس کے بعد کیا وہ یہاں آ جائیں گے؟ کیا وہ پکڑا گیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ نہیں، یہ ٹریس آؤٹ کر لیا گیا تھا کہ وہ رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور تک آیا تھا، لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ آپ نہیں تھی، کوئی دوسری لڑکی تھی، اس کو کوئی کال گرل فرینڈ، اور اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ ڈاکٹر صبط علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کوئی طوائف تھی۔ پولیس اسے گرفتاری کے بعد اپنے والد کی وجہ سے نہیں کر سکی۔ اس کو ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا یہی اصرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملوث ہے۔ امامہ کیسا لڑکا ہے یہ سالار سکندر؟ ڈاکٹر صبط علی نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے اچانک پوچھا۔ بہت برا، بے اختیار امامہ کے منہ سے نکلا۔ بہت ہی برا۔ مگر آپ تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے آپ کی بہت مدد کی ہے۔ پھر ہاں، اس نے میری مدد کی ہے، مگر وہ برے کردار کا لڑکا ہے۔ میری مدد شاید اس نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرسٹ ایڈ دی تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تب، اور شاید اس لیے بھی اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے، ورنہ بہت برا لڑکا ہے۔ وہ ذہنی مریض ہے، پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ تھی جس میں وہ پورا راستہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی رہی تھی۔ ڈاکٹر صبط علی نے سر ہلایا۔ پولیس آپ کی فرینڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور صبیحہ کے گھر تک بھی پولیس گئی ہے۔ صبیحہ پشاور سے واپس آ گئی ہے، مگر مریم نے صبیحہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے یہاں ہیں۔ آپ اب صبیحہ سے رابطہ مت کریں، اس سے فون بھی مت کریں، کیونکہ ابھی بھی وہ اس کے گھر کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے اور فون کو بھی وہ خاص طور پر چیک کریں گے۔ بلکہ آپ اب کسی بھی دوست سے فون پر کانٹیکٹ مت کرنا، یہیں رہنا اور نہ ہی باہر جانا۔ انہوں نے اسے ہدایت دی۔ میرے پاس موبائل ہے، اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی وہ چونکہ آپ کا موبائل ہے؟ نہیں، اس لڑکے کا، سالار کا ہے۔ وہ سالار تک پہنچ گئے تو موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اس موبائل سے کی تھی؟ اس بار ان کی آواز میں کچھ تشویش تھی۔ نہیں، وہ میں نے صبیحہ کے گھر سے کی تھی۔ آپ اب اس موبائل پہ دوبارہ کوئی کال کرنا نہ کال ریسیو کرنا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ اگلا سین، اگلے کچھ دنوں میں اسے ڈاکٹر صبط سے اس کی تلاش کے سلسلے میں اور خبریں موصول ہوتی رہی تھیں۔ ان کے ذرائع معلومات جو بھی تھے مگر وہ بے حد باوثوق تھے۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، میڈیکل کالج، ہاسپٹل، کلاس فیلوز، ہاسٹل روم میٹس اور فرینڈز۔ ہاشم مبین نے اسے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا نہیں لیا تھا۔ میڈیا کی مدد لینے کا نتیجہ ان کے لیے رسوا کن ثابت ہوتا۔ وہ جس حد تک اس کی گمشدگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے، مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی جماعت بھی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی۔ وہ لوگ صبیحہ تک پہنچ گئے تھے مگر وہ یہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی۔ شاید یہ صبیحہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ اپنے گھر سے چلی آئی تھی، ورنہ شاید صبیحہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم نے صبیحہ کو امامہ کے اپنے
ہال موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا جیسے امامہ کے اس طرح کی گمشدگی باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اس کے لیے بھی حیران کن بات ہے۔ اگلا سین، چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر سبط علی کے ہاں محفوظ ہے اور کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے سالار سکندر کو فون کیا۔ وہ اس سے نکاح کے پیپرز لینا چاہتی تھی اور تب پہلی بار یہ جان کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کہ سالار نے نہ تو طلاق کا حق اسے تفویض کیا ہے اور نہ ہی وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے پہلی بار موبائل کا استعمال کیا تھا، اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر، اور سالار فون پر بات کرنے کے بعد اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے سالار جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسے پیپرز کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا تھا جو اس نے انہیں دیکھنے سے اجتناب کیا، اور پھر آخر سے ان پیپرز کی ایک کاپی فوری طور پر اس سے کیوں نہیں لی، کم از کم اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن گیا تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ہر بات پر پچھتا رہی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر سبط علی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ کبھی بھی نکاح کرنے کی حماقت نہ کرتی، اور سالار جیسے آدمی کے ساتھ تو وہ کبھی بھی نہیں۔ اور اگر اسے یقین ہوتا کہ وہ ڈاکٹر سبط علی ہر حال میں اس کی مدد کریں گے تو وہ کم از کم سالار کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتی، پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ مگر اب جب وہ انہیں بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ یہ یقین دلا چکی تھی کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی بھی طرح انوالو نہیں تھی، تو اس نکاح کا انکشاف اور بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کی برائیوں کے بارے میں وہ ڈاکٹر سبط علی سے بات کر چکی تھی، اور جس کے بارے میں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ امامہ کے والدین اس کے خلاف اغوا کا کیس فائل کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اگر اب ڈاکٹر سبط علی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کرے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور کم از کم اس وقت وہ واحد ٹھکانہ کھونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلے کئی دن تک اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی، مستقبل یکدم بھوت بن گیا تھا، اور سالار سکندر، اسے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتی۔ اسے عجیب عجیب خدشے اور اندیشے تنگ کرتے رہے۔ پہلے اگر اسے صرف اپنے گھر والوں کا خوف تھا تو اب اس خوف کے ساتھ سالار کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگر اس نے میری تلاش شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی، اس کا وزن یکدم کم ہونے لگا۔ وہ پہلے بھی خاموش رہتی تھی مگر اب اس کی خاموشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی، اور یہ سب کچھ ڈاکٹر سبط علی ان کے گھر والوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان سب نے اس سے باری باری ان اچانک آنے والی تبدیلیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں ٹالتی رہی۔ تم پہلے بھی اداس اور پریشان لگتی تھی، مگر اب ایک دو ہفتے سے زیادہ پریشان لگتی ہو۔ کیا یہ پریشانی ہے ماما؟ سب سے پہلے مریم نے اس کے بارے میں پوچھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس میں گھر کو مس کرتی ہوں۔ ماما نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی، آخر اب اچانک اتنا کیوں مس کرنے لگی؟ انہیں کہ کھانا پینا بھول گئی ہو، چہرہ زرد ہو گیا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں، اور وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا تم بیمار ہونا چاہتی ہو؟ وہ مریم کی کہی ہوئی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کی پریشانی کا اندازہ لگا سکتا ہے، اور شاید یہ اندازہ بھی یہ کہ پریشانی کسی نئے مسئلے کا نتیجہ تھی، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے نکاح اور اس سے متعلقہ خدشات کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب اپنے گھر والے زیادہ یاد آنے لگے ہیں، جو دن گزر رہے ہیں وہ مجھے زیادہ یاد آ رہے ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں سے کہا، اور یہ جھوٹ نہیں تھا، اس سے واقعی اب اپنے گھر والے پہلے سے زیادہ یاد آنے لگے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ ان سے لگ نہیں رہی تھی، اور وہ بھی مکمل طور پر اس طرح کٹ کر۔ لاہور ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی وہ مہینے میں ایک بار ضرور اسلام آباد جاتی، اور ایک دو بار وسیم یا ہاشم مبین لاہور اس سے ملنے چلے آتے، اور فون تو وہ اکثر ہی کرتی رہتی تھی۔ مگر اب یکدم اسے یوں لگنے لگا جیسے وہ سمندر میں موجود کسی ویران جزیرے پر آ بیٹھی ہو، جہاں دور دور تک کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ چہرے جن سے اسے سب سے زیادہ محبت تھی وہ خوابوں اور خیالوں کے علاوہ نظر نہیں آ سکتے تھے۔ پتہ نہیں مریم اس کے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں، مگر اس نے موضوع بدل دیا تھا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اس طرح اس کا ذہن بڑھ جائے گا۔ اگلا سین، ڈاکٹر سبط علی کی 3 بیٹیاں تھیں، مریم ان کی تیسری بیٹی تھی۔ ان کی بڑی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ مریم بھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سبط نے امامہ کو اپنی بڑی دونوں بیٹیوں سے بھی متعارف کروایا تھا۔ وہ دونوں بیرون شہر مقیم تھیں، اور ان کا رابطہ زیادہ تر فون کے ذریعے ہی ہوتا تھا، مگر یہ اتفاق ہی تھا کہ امامہ کے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے دوران وہ دونوں باری باری کچھ دنوں کے لیے وہاں آئیں۔ امامہ سے ان کا رویہ مریم سے مختلف نہیں تھا، ان کے رویوں میں اس کے لیے محبت اور مانوسیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن امامہ کو انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آ جاتی تھیں، اور پھر جیسے سب کچھ یاد آ جاتا، اپنا گھر، بابا، بڑے بھائی وسیم اور سعد سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ان کی حمایت کے باثر
خاندان اپنے گھر میں اولاد ہونے کے باوجود بے سہارا یتیم بچوں میں سے کسی ایک لڑکے کو گود میں لینے لگے تھے۔ یہ اپنی جماعت کے افراد کے مستقبل میں تعداد بڑھانے کے لیے کوششوں کا ایک ضروری حصہ تھی۔ ایسا بچہ ہمیشہ عام مسلمانوں کے بچوں میں سے ہی ہوتا ہے اور ہمیشہ لڑکا ہوتا۔ سعد بھی اس سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں اس کے گھر آیا تھا۔ وہ اس وقت اسکول کے آخری سالوں میں تھا اور اس گھر میں ہونے والی اس عجیب اضافے نے کچھ حیران کیا تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے سعد کو گود لیا ہے تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں پر احسانات کر سکیں اور نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس کی امی نے اس کے استفسار پر اسے بتایا، تم سمجھو وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ تب اس نے اپنے بابا اور امی پر بہت فخر ہوا تھا۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ ایک بے سہارا بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے گھر لے آئے تھے، اسے اپنا نام دے رہے تھے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ اس نے تب غور نہیں کیا تھا کہ ایسا ہی ایک بچہ اس کے تایا اعظم کے گھر پر بھی کیوں تھا، ایسا ہی ایک بچہ اس کے چھوٹے چچا کے گھر پر کیوں تھا، ایسے ہی بہت سے دوسرے بچے ان کے جاننے والے کچھ اور بااثر خاندانوں کے گھر پر کیوں تھے۔ اس کے لیے بس یہی کافی تھا کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے تھے، ان کی جماعت ایک اچھے کام کی ترویج کر رہی تھی۔ یہ اس نے بہت بعد جانا تھا کہ ایک اچھے کام کی حقیقت کیا تھی۔ سعد اس سے بہت مانوس تھا، اس کا زیادہ وقت امامہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ شروع کے کئی سال امامہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر ہی سوتا رہا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد میڈیکل کالج سے جب بھی وہ اسلام آباد آتی، وہ سعد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی رہتی۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، مگر وہ اس سے طرف ایک بات کہتی رہی، جیسے اللہ ایک ہوتا ہے اس طرح ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، ان سا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے ساتھ یہ تاکید بھی کرتی رہتی کہ وہ ان دونوں کی آپس کی باتیں کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے، اور امامہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس کی کوشش بیکار تھی۔ سعد کو بھی بچپن ہی سے مذہبی اجتماعات میں لے جایا جانے لگا اور وہ اس اثر کو قبول کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے بعد سعد کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کس قدر مشکل کام تھا۔ اس نے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی سعد کو اپنے ساتھ لے آنے کا سوچا تھا، مگر یہ کام ناممکن تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑی جائے۔ وہ اسے وہیں چھوڑ آئی تھی، اور اب ڈاکٹر سبت علی کے ہاں پہنچ جانے کے بعد اس کا بار بار خیال آتا، اگر وہ کسی طرح اسے وہاں سے لے آتی تو وہ اس دلدل سے نکل سکتا تھا، مگر ان تمام سوچوں، تمام خیالوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کی محبت کو کم نہیں کیا تھا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ جلال انصر کے لیے۔ وہ ان کا خیال آنے پر رونا شروع کرتی اور وہ ساری رات روتی رہتی۔ شروع کے دنوں میں وہ ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کو اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر ایک رات وہ اچانک اس کے کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی۔ رات کے پچھلے پہر اس سے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ ماما جاگ رہی ہوگی، اور نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ رو رہی ہوگی۔ امامہ کمرے کی لائٹ آف کیے اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے رو رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمبل سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی مریم کو کیسے اس کے جاگنے کا اندازہ ہوا تھا۔ امامہ جاگ رہی ہو؟ اس نے امامہ کو آواز دی۔ امامہ نے حرکت نہیں کی۔ پھر مریم اس طرف چلی آئی اور اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ میرے اللہ، تم رو رہی ہو اس وقت؟ وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماما کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ ندامت پکڑے جانے کی تھی۔ اس لیے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ تم روتی رہتی ہو اور صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات کو سونے میں دقت ہوئی، اس کے لیے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ بس تم آج سے یہاں نہیں سوگی، اٹھو میرے کمرے میں چلو۔ اس نے کچھ برہمی کے عالم میں اسے کھینچ کر اٹھایا۔ امامہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکی، وہ اس وقت بے حد شرمندہ تھی۔ مریم نے اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ راتوں کو دیر تک رونے کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نیند پر اس کا اب بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی۔ کئی بار مریم کی عدم موجودگی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اس کا دل بھر آتا۔ وہ جانتی تھی سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ صبح مریم اور ڈاکٹر سبت کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ سارا دن آنٹی کے ساتھ گزار دیتی یا شاید سارا دن ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اس سے اکیلے نہ رہنے دینے کی کوشش میں مصروف رہتی تھی، مگر ان کا ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ پتہ نہیں کن کن سوچوں میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس نے سرار کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی ذہنی پریشانی میں اضافے کے علاوہ اس رابطے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ اسے ڈاکٹر سبت علی کے ہاں آئے 3 ماہ ہو گئے تھے جب ایک دن انہوں نے رات کو اسے بلایا۔ آپ کو اپنا گھر چھوڑے کچھ وقت بیت گیا ہے، آپ کے گھر والوں نے آپ کی تلاش بھی ختم تو نہیں کی ہوگی، مگر چند ماہ پہلے والی تندی و تیزی نہیں رہی ہوگی۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے مختصر تمہید کے بعد کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میں اسٹڈیز جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، امامہ آپ نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ ان کے سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔
شادی کیا مطلب؟ وہ بے اختیار ہکلائی۔ آپ جن حالات سے گزر رہی ہیں، میں آپ کے لیے سب سے بہترین راستہ شادی ہی ہے۔ کسی اچھی فیملی میں شادی ہو جانے پر آپ اس عدم اعتماد تحفظ کا شکار نہیں رہیں گی جس کا شکار آپ ابھی بھی ہیں۔ میں چند اچھے لڑکوں اور فیملیز کو جانتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے۔ وہ بالکل سفید چہرے کے ساتھ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے لیے اسی حل کو منتخب کر چکی تھی۔ وہ اسی ایک حل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سالار سکندر سے نکاح کی حماقت کر چکی تھی۔ اس وقت اگر وہ سالار سکندر سے نکاح نہ کر چکی ہوتی تو وہ بلا حیل و حجت ڈاکٹر سبت علی کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ ان حالات میں کسی اچھی فیملی یہ شادی اور کتنی اور مصیبتوں سے بچا سکتی ہے۔ اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ ہر چیز کے لیے اپنی فیملی کی محتاج رہی تھی اور وہ یہ تصور کرتے ہوئے بھی خوفزدہ رہتی تھی کہ آخر وہ کب اور کس طرح صرف اپنے بل بوتے پر زندگی گزار سکے گی۔ مگر سالار سے وہ نکاح اس کے گلے کی ایک ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتی تھی اور نہ اگل سکتی تھی۔ نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ اس کے پاس اس سوال کا جواب موجود تھا مگر حقیقت بتانے کے لیے حوصلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر سبت علی اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ وہ ایک جھوٹی لڑکی ہے جو اب تک انہیں دھوکہ دیتے ہوئے اس کے پاس رہ رہی ہے، یا یہ شاید وہ سالار سے شادی کے لیے ہی اپنے گھر سے نکلی تھی اور باقی سب کچھ کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی، اور اگر انہوں نے حقیقت جان لینے پر اس کی مدد سے معذرت کر لی یا اسے گھر سے چلے جانے کا کہا تو، اور اگر انہوں نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو۔ وہ 3 ماہ سے ڈاکٹر سبت علی کے پاس تھی۔ وہ کتنے اچھے تھے وہ بخوبی جانتی تھی، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ اور محتاط تھی کہ وہ کسی قسم کا رسک لینے پر تیار نہیں تھی۔ میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنوں، کسی پر بھی۔ شادی کر لینے کی صورت میں اگر مجھے بعد میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی؟ اس وقت تو میرے لیے شاید تعلیم حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس نے ایک لمبی خاموشی کے بعد جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر سبت علی سے کہا، امامہ، میں ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ آپ کی شادی کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا یا میں آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے میری چوتھی بیٹی ہیں۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا، یہ صرف میری ایک تجویز تھی، ڈاکٹر سبت علی نے کہا۔ کچھ سال گزر جانے دیں گے، اس کے بعد شادی کر لوں گی جہاں آپ کہیں گے، اس نے ڈاکٹر سبت علی سے کہا، مگر ابھی فوری طور پر نہیں۔ ابھی مجھے سالار سکندر سے جان چھڑانی ہے، اس سے طلاق لینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، کس شہر میں پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر سبت علی نے مزید کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ کسی بھی شہر میں، میری کوئی ترجیح نہیں ہے، اس نے ان سے کہا۔ اگلا سین۔ وہ اپنے گھر سے آتے ہوئے اپنے سارے ڈاکومنٹس، اپنے پاس موجود زیورات اور رقم بھی لے آئی تھی۔ جب ڈاکٹر سبت علی نے اس گفتگو کے چند دن بعد اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈمیشن کے فیصلے کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کو ڈاکومنٹس کے بارے میں پوچھا تو اس بیگ کو لے کر ان کے پاس چلی آئی۔ اس میں ڈاکومنٹس کا ایک لفافہ نکال کر انہیں دیا، پھر زیورات کا لفافہ نکال کر ان کی میز پر رکھ دیا۔ میں یہ زیورات اپنے گھر سے لائی ہوں، یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے مگر پھر بھی اتنے ہیں کہ میں انہیں بیچ کر کچھ عرصہ آسانی سے اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکتی ہوں۔ نہیں، یہ زیورات بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی شادی میں کام آئیں گے۔ جہاں تک تعلیمی اخراجات کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بات کرتے کرتے چونکے، ان کی نظریں اس پر ٹیبل پر رکھے ہوئے چھوٹے سے کھلے بیگ کے اندر تھی۔ امامہ نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا، وہ بیگ میں نظر آنے والے چھوٹی سی پستول کو دیکھ رہے تھے۔ امامہ نے قدرے شرمندگی کے عالم میں اس پسٹل کو بھی نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میرا پسٹل ہے، میں یہ گھر سے لائی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے سالار سے مدد لینی تھی اور وہ اچھا لڑکا نہیں تھا۔ وہ انہیں اس کے بارے میں مزید نہیں بتا سکتی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی پستول کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ چلانا آتا ہے آپ کو؟ امامہ نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی، میرا بھائی وسیم بھی رائفل شوٹنگ کلب میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے بابا سے ضد کر کے خریدا تھا، یہ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، آپ کے پاس اس کا لائسنس ہے مگر وہ ساتھ لے کر نہیں آئی۔ پھر آپ اسے یہیں پر رہنے دیں، ملتان ساتھ لے کر نہ جائیں، زیورات کو لاکر میں رکھوا دیتے ہیں۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملتان اپنی اسٹڈیز کے سلسلے کو ایک بار پھر جاری رکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، ایک ایسا شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر اس نے تو خواب میں اور بہت کچھ نہیں سوچا تھا۔ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایک بار پھر BSc میں داخلہ لے گی، اس عمر میں جب لڑکیاں BSc کر چکی ہوتی ہیں؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑ دے گی؟
کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس قدر تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اس عشرت کے بجائے کسی اور سے محبت کرے گی اور پھر اس سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کرے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ان کی کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ سرار سکندر جیسے کسی لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی؟ کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ ایک بار گھر سے نکل جانے کے بعد اسے ڈاکٹر سپت علی کے گھرانے جیسا گھر مل سکے گا؟ اسے باہر کی دنیا میں پھرنے کی عادت نہیں تھی اور وہ اسے باہر کی دنیا میں پھرنا نہیں پڑا تھا۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے اللہ سے اپنی حفاظت کی بے تحاشا دعائیں مانگی تھی۔ اس نے دعائیں کی تھی کہ اسے دربدر نہ پھرنا پڑے۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی کہ وہ مردوں کی طرح ہر جگہ دندناتی پھرتی، اور واقعی نہیں جانتی تھی کہ جب اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں خود جگہ جگہ پھرنا پڑے گا، ہر طرح کے مردوں اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ کیسے کرے گی؟ وہ بھی صورت میں جب اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے سائے کے نیچے لاہور آ کر میڈیکل کالج میں پڑھنا اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کے خواب دیکھنا اور بات تھی۔ تب اس کے لیے کوئی مالی مسائل نہیں تھے اور ہاشم مبین احمد کے پاس اتنی دولت اور اثر و رسوخ تھا کہ صرف ہاشم مبین احمد کے نام کا حوالہ کسی بھی شخص کو اس سے بات کرتے ہوئے مروب اور محتاط کر دینے کے لیے کافی تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اسے جس ماحول کے سامنے کا خدشہ تھا، اس ماحول کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا تھا۔ پہلے سالار اسے بخیریت لاہور چھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر سپت علی تک رسائی، جس کے بعد اسے اپنے چھوٹے بڑے کسی کام کے لیے کسی وقت کا دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ڈاکومنٹس میں نام کی تبدیلی، ملتان میں ایڈمیشن، ہاسٹل میں رہائش کا انتظام، اس کے تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری، وہ اس ایک نعمت کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ کم از کم اسے کسی برے ماحول میں بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے نہیں پڑے تھے۔ اگلا سین، وہ ملتان چلی آئی۔ یہ اس کے لیے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک مشکل اور تکلیف دہ دور۔ وہ ہاسٹل میں رہی تھی اور وہ عجیب زندگی تھی۔ بعض دفعہ اسے اسلام آباد میں اپنا گھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کا دل چاہتا کہ وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی جائے۔ بعض دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا کہ وہ جلال انصر سے رابطہ کرے، اسے وہ بے تحاشا یاد آتا۔ وہ بی ایس سی کر رہی تھی اور اس کے ساتھ بی ایس سی کرنے والی لڑکیاں وہی تھیں جو ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ پر نہیں آ سکی تھیں، اور وہ اب بی ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی خواہش مند تھی۔ میڈیکل کالج، ڈاکٹر، اس کے لیے بہت عرصے تک یہ دونوں الفاظ نشتر بنے رہ گئے۔ کئی بار وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی، آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹھی کی ریت بنا رہا تھا۔ کئی بار اسے جویریہ کی جانے والی ان باتیں یاد آتی، میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ حیران ہوتی وہ مری تو نہیں تھی، اس طرح زندہ تھی۔ پاکستان کی سب سے مشہور اسپیشلسٹ، سب کچھ ایک خواب ہی رہا تھا۔ وہ ہر چیز کے اتنے پاس تھی، وہ ہر چیز سے اتنا دور تھی۔ اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس گھر والے نہیں تھے، اس کے پاس اسجد نہیں تھا، میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی، جلال بھی نہیں تھا۔ وہ زندگی کی نسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جن کی وہ عادی تھی، اور اس کے باوجود زندہ تھی۔ ماما کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی یا کبھی ہو سکتی تھی، مگر وہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف میں کمی ہونا شروع ہو گئی تھی، یوں جیسے اسے صبر آ رہا تھا۔ اللہ کے بعد شاید زمین پر یہ ڈاکٹر سپت تھے جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی۔ مہینے میں ایک بار ویکینڈ پر وہ ان کے پاس لاہور آتی۔ وہ وقتاً فوقتاً اسے ہاسٹل فون کرتے رہتے، اسے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے۔ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ان کے نزدیک ان کے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، وہ کئی بار سوچتی۔ ملتان میں اپنے قیام کے دوران بھی اس نے سالار کو کبھی اپنے ذہن سے فراموش نہیں کیا تھا۔ تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے بعد وہ ایک بار اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اور اگر وہ اسے طلاق دینے سے انکار کر دیتا تو وہ بالآخر ڈاکٹر سپت علی کو اس تمام معاملے کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی۔ اور سالار سے رابطے اس نے بی ایس سی کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد لاہور آنے سے پہلے کیا۔ اپنے پاس موجودہ سالار کے موبائل کا استعمال وہ بہت پہلے ترک کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ 2 سال کے عرصے میں سالار دوبارہ اس موبائل کو استعمال کرنا شروع کر چکا ہے، یا پھر اس نے نئے نمبر کو استعمال کر رہا ہے۔ اس نے اپنا موبائل دے دینے کے بعد دیا تھا۔ ایک پی سی او پہ اس نے سب سے پہلے اس کا نمبر ڈائل کیا، وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے پاس موجودہ فون کے نمبر کو ڈائل کیا، وہ نمبر بھی کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب وہ کوئی اور نمبر لیے ہوئے تھا، اور وہ نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے بالآخر گھر کا نمبر ڈائل کیا، کچھ دیر بیل بجتی رہی اور پھر فون ریسیو کیا گیا۔ ہیلو، کسی عورت نے دوسری طرف سے کہا۔
ہیلو، میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، امامہ نے کہا۔ سالار صاحب کو آپ کون بول رہی ہیں؟ امامہ کو اچانک محسوس ہوا جیسے اس عورت کے لہجے میں یکدم تجسس پیدا ہوا تھا۔ امامہ کو پتہ نہیں کیوں اس کی آواز شناسا سی لگی۔ اس نے پہلے وہ کچھ بھی کہتی، اچانک اس عورت نے بڑی پرجوش آواز میں کہا، امامہ بی بی، آپ امامہ بی بی ہیں؟ ایک کرنٹ کھا کر امامہ نے بے اختیار کرڈل دبا دیا۔ وہ کون تھی جس نے اسے صرف آواز سے پہچان لیا تھا، اتنے سالوں بعد بھی، وہ اتنی جلدی، وہ بھی سالار سکندر کے گھر پر؟ کچھ دیر اس کے ہاتھ کانپتے رہے۔ وہ پی سی او کے اندر والے کیبن میں تھی اور کچھ دیر ریسیور اس کے ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ جو بھی ہو، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اسلام آباد سے اتنی دور ہوں کہ یہاں مجھ تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، مجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے سوچا اور پی سی او کے مالک کو ایک بار پھر کال ملانے کے لیے کہا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی اس بار فون اٹھا لیا گیا، مگر اس بار بولنے والا کوئی مرد تھا، وہ سالار نہیں تھا، یہ آواز سنتے ہی جان گئی تھی۔ میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ امامہ ہاشم ہیں؟ مرد نے کھردری آواز میں کہا۔ اس بار امامہ کو کوئی شوق نہیں لگا۔ جی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ ان سے میری بات کروا دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا۔ کیوں؟ سالار زندہ نہیں ہے کیا؟ بے اختیار امامہ کے حلق سے نکلا۔ وہ مر گیا۔ ہاں، کب؟ اس بار مرد خاموش رہا۔ آپ سے آخری بار ان کا رابطہ کب ہوا؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس آدمی نے کہا۔ چند سال پہلے، 2.5 سال پہلے۔ 1 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ؟ امامہ نے کچھ بھی اور سننے سے پہلے فون بند کر دیا۔ کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ آزاد ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک انسان کے طور پر اسے اس کی موت پر افسوس ہونا چاہیے تھا، مگر اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر اس نے اس طرح سے طلاق دینے سے انکار کیا تھا تو وہ یقیناً اس کے لیے دکھی محسوس کرتی، مگر اس وقت 2.5 سال کے بعد اسے بے اختیار سکون اور خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تلوار جو اس کے سر پر لٹکی ہوئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اسے اب ڈاکٹر سبت علی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صحیح معنوں میں آزاد ہو چکی تھی۔ وہ اس کے وہاں ہاسٹل میں آخری دن تھا۔ اس رات اس نے سالار سکندر کے لیے بخشش کے لیے دعا کی۔ وہ اس کی موت کے بعد اسے معاف کر چکی تھی اور وہ اس کی موت پر بے پناہ خوش تھی۔ اگلا سین، اس سے فون پر بات کرنے والی وہی ملازمہ تھی جو سالار کے ساتھ ساتھ ان کے گھر بھی کام کرتی تھی، اور اس نے امامہ کی آواز کو فوراً پہچان لیا تھا۔ امامہ کو کے فون بند کرتے ہی وہ کچھ اضطراب اور جوش و خروش کے عالم میں سکندر عثمان کے پاس پہنچ گئی۔ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کا فون آیا، وہ سالار صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تو تم بات کروا دیتی، سکندر عثمان قدرے لاپرواہی سے بولے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ سالار بھی ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا اور گھر پر موجود تھا۔ ملازمہ کچھ ہچکچائی۔ صاحب جی، وہ امامہ بی بی تھی۔ سکندر عثمان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے بچا۔ وہ یکدم حواس باختہ نظر آنے لگے۔ امامہ ہاشم کی بیٹی؟ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ تو کیا سالار ہر ایک کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ وہ ابھی تک امامہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ جانتا ہے وہ کہاں ہے، تو پھر یقیناً وہ اس سے ملتا بھی رہا ہوگا۔ انہوں نے بے اختیار سوچا، اس نے تمہیں خود اپنا نام بتایا ہے؟ انہوں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے ان کی آواز پہچان لی اور جب میں ان کا نام لیا انہوں نے فون بند کر دیا۔ ملازمہ نے سکندر عثمان کو بتایا، مگر مجھے یقین ہے وہ انہی کی آواز تھی۔ مجھے کم از کم اس بارے میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ سکندر عثمان کچھ کہتے انہوں نے فون کی گھنٹی سنی، مگر اس بار وہ ڈرائنگ روم میں موجود ایکسٹینشن کی طرف بڑھ گئے اور انہوں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف موجود لڑکی ایک بار پھر سالار سکندر کا پوچھ رہی تھی۔ اس نے استفسار پر اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ امامہ ہاشم ہی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کیوں، مگر بے اختیار ان کے دل میں آیا کہ وہ اسے سالار کے مرنے کی خبر دے دیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی ان کے گھر پر فون نہ کرے۔ انہیں اس سے بات کر کے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بہت عرصے سے سالار کے ساتھ رابطے میں نہیں تھی اور اس کے پاس ان کے بیان کی صداقت پر پرکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ رابطہ نہ کرتی تو ان کی جان اس سے ہمیشہ چھوٹ سکتی تھی۔ وہ ابھی تک اس کے 1 سال کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکے تھے۔ جب امامہ ہاشم کی گمشدگی کے فوراً بعد سالار پر شبہ ہونے کی وجہ سے ہاشم مبین احمد نے ان کے لیے ہر قسم کی پریشانی کھڑی کی تھی۔ بہت سے سرکاری دفاتر جہاں پہلے ان کے فرم کی فائلز بہت آسانی سے نکل آئی تھیں، مہینوں پھنسی رہیں۔ ان کے گھر دھمکی آمیز کالز اور خط آتے رہے۔ کئی لوگوں نے بالواسطہ طور پر ان پر دباؤ ڈالا کہ ہاشم مبین احمد کی بیٹی واپس کر دیں، ان کی مدد کریں۔ ایک لمبے عرصے تک سالار کی نگرانی کی گئی اور نگرانی کا یہ سلسلہ صرف پاکستان میں نہیں رہا، بلکہ جب وہ باہر پڑھنے کے لیے گیا تھا تب بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ مگر جب کسی طرح بھی امامہ اس کے لیے رابطے کا کوئی ثبوت یا سراغ نہیں ملا تو رفتہ رفتہ یہ تمام سرگرمیاں ختم ہو گئیں۔
سکندر عثمان کی بے پناہ کوشش کے باوجود بھی ہاشم مبین کے ساتھ ان کے تعلقات بحال نہیں ہوئے، مگر ان کی طرف سے عدم تحفظ کا اندیشہ ختم ہو گیا تھا اور اب 2.5 سال بعد وہ لڑکی ایک بار پھر سالار سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی صورت بھی دوبارہ ان حالات کا سامنا نہ خود کرنا چاہتے تھے، نہ ہی سالار کو کرنے دینا چاہتے تھے۔ اگر وہ خود ہاشم مبین احمد کی ٹکر کے آدمی نہ ہوتے تو وہ اب تک اس سے زیادہ نقصان اٹھا چکے ہوتے، جتنا نقصان انہوں نے اس 21 سال اور خاص طور پر شروع کے چند ماہ میں اٹھایا تھا۔ وہ امامہ کو اس طلاق نامے کی ایک کاپی بھجوانا چاہتے تھے جو سالار کی طرف سے انہوں نے تیار کیا تھا، اور انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ جائز تھا یا نہیں۔ وہ صرف امامہ کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ سالار یا اس کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ تھا تو وہ بھی سالار کی موت اس سے پہلے کہ تحریر شدہ اس کے طلاق نامے کے ہی ختم ہو گیا تھا، مگر یہ ایک اور اتفاق تھا۔ امامہ نے ان کی بات مکمل طور پر سنے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ انہوں نے فون کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ملتان کے PCO کا ثابت ہوا۔ سالار ایک ہفتہ بعد واپس امریکہ جانے والا تھا اور انہوں نے ایک ہفتے اس کی مکمل طور پر نگرانی کروائی۔ وہ ملازموں کو ہدایت دے چکے تھے کہ کسی کا بھی فون آئے، کسی بھی صورت میں سالار سے بات نہ کروائیں، چاہے فون کسی مرد کا ہو یا عورت کا، جب تک وہ خود یہ نہ جان لیں کہ وہ فون کرنے والا کون تھا۔ ملازموں کو بھی وہ سختی کے ساتھ منع کر چکے تھے کہ وہ سالار کو امامہ کی اس کال کے بارے میں نہ بتائیں۔ ایک ہفتے کے بعد جب سالار واپس امریکہ چلا گیا تو انہوں نے صبح کا سانس لیا۔ سر پر آئی ہوئی آفت ایک بار پھر ٹل گئی تھی۔ سالار کی واپسی کے چند ہفتے بعد انہیں ایک لفافہ موصول ہوا تھا۔ امامہ نے لاہور پہنچنے کے بعد وہ موبائل بیچ دیا تھا، وہ اسے واپس نہیں بھجوا سکتی تھی، اور سالار کی وفات کے بعد اب یہ امکان نہیں تھا کہ کبھی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی صورت میں وہ اسے وہ موبائل واپس دے سکے گی۔ اس نے موبائل بیچنے سے ملنے والی رقم کے ساتھ اپنے پاس موجود کچھ رقم شامل کی۔ وہ اندازاً ان کالز کے بل کی رقم تھی جو 2.5 3 سال پہلے سالار نے ادا کیے ہوں گے، اور چند دوسرے اخراجات جو اپنے گھر قید کے دوران اور وہاں سے لاہور فرار کے درمیان سالار نے اس پر کیے تھے۔ اس کے ساتھ سکندر عثمان کے نام ایک مختصر نوٹ بھجوایا تھا، ٹریولر چیکس۔ اس کے سر پر موجود آدمی کا قرض بھی اتر گیا تھا۔ اس رقم اور اس کے ساتھ ملنے والے نوٹ سے سکندر عثمان کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کرے گی، اور یہ بھی کہ اس نے واقعی ان کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ اگلا سین ملتان سے BSc کرنے کے بعد وہ لاہور چلی آئی تھی۔ اسے گھر چھوڑے 3 سال ہونے والے تھے اور اس کا خیال تھا کہ اب کم از کم اسے تلاش نہیں کیا جائے گا جس طرح پہلے کیا جا رہا تھا۔ اگر کیا گیا تو صرف میڈیکل کالجز پر نظر رکھی جائے گی۔ اس کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری میں MSc کے لیے ایڈمیشن لیا تھا۔ اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد وہ بے حد محتاط تھی۔ یہ لاہور تھا، یہاں کسی وقت کوئی بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ ملتان میں وہ صرف چادر اوڑھ کر کالج جاتی تھی۔ لاہور میں اس نے نقاب لگانا شروع کر دیا۔ لاہور میں دوبارہ واپسی کے بعد وہ ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ نہیں رہی تھی، وہ سعیدہ اماں کے پاس رہنے لگی تھی۔ اگلا سین سعیدہ اماں سے اس کی پہلی ملاقات ڈاکٹر سبت علی نے ملتان جانے سے پہلے لاہور میں کروائی تھی۔ سعیدہ اماں سے بہت سے عزیز و قارب ملتان میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر سبت علی امامہ کو ان سے آگاہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ملتان میں قیام کے دوران کسی بھی ضرورت یا ایمرجنسی میں وہ ان کی مدد لے سکیں۔ سعیدہ اماں ایک 65-70 سالہ بے حد بادونی خاتون اور ایکٹیو عورت تھیں۔ وہ لاہور کے اندرون شہر میں ایک پرانی حویلی میں تنہا رہتی تھیں۔ ان کا شوہر انتقال ہو چکا تھا، جبکہ 2 بیٹے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں مقیم تھے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے اور اس کے بے حد اصرار کے باوجود سعیدہ اماں باہر جانے پر تیار نہیں تھیں۔ ان کے دونوں بیٹے باری باری ہر سال پاکستان آیا کرتے تھے اور کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ ڈاکٹر سبت علی سے ان کی قرابت داری تھی، وہ ان کے کزن ہوتے تھے۔ ڈاکٹر سبت علی نے امامہ کے بارے میں پہلے ہی سعیدہ اماں کو بتا دیا تھا، اس لیے جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو وہ بڑی گرمجوشی سے ان سے ملی تھی۔ انہوں نے ملتان میں موجودہ تقریباً اپنے ہر رشتہ دار کے بارے میں تفصیلات اس کو گوش گزار کر دی تھی، اور پھر شاید ان سب کو ناکافی جانتے ہوئے انہوں نے خود ساتھ چل کر اسے ہاسٹل چھوڑ آنے کی آفر کی، جسے ڈاکٹر سبت علی نے نرمی سے روک دیا۔ نہیں آپا، آپ کو زحمت ہوگی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود انہیں نہیں مانے۔ بہتر تو یہ ہے بھائی صاحب کہ آپ اسے میرے بھائیوں میں سے کسی ایک کے گھر ٹھہرا دیں، بچی کو گھر جیسا آرام اور ماحول ملے گا۔ انہیں اچانک ہاسٹل پر اعتراض ہونے لگا، اور پھر انہوں نے ہاسٹل کی زندگی کے کئی مسائل کے بارے میں روشنی ڈالی تھی، مگر ڈاکٹر سبت علی اور خود وہ کسی کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاسٹل بہترین آپشن تھا۔ اگلا سین سعیدہ اماں سے اس کی دوسری ملاقات ملتان جانے کے چند ماہ بعد اس وقت ہوئی تھی جب ایک دن اچانک کسی خاتون ملاقاتی کی اطلاع ہاسٹل میں دی گئی تھی۔
کچھ دیر کے لیے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، وہاں اس طرح اچانک اس سے ملنے کون آ سکتا تھا، اور وہ بھی ایک خاتون؟ مگر سعیدہ اماں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اسے اس گرم جوشی سے ملی تھی جس طرح لاہور میں ملی تھی۔ وہ تقریباً 2 ہفتے ملتان میں رہی تھی اور ان 2 ہفتوں میں کئی بار اس سے ملنے آئی۔ ایک بار وہ ان کے ساتھ ہاسٹل سے ان کے بھائی کے گھر بھی گئی۔ پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا تھا، وہ چند ماہ ملتان آتی اور اپنے قیام کے دوران باقاعدگی سے اس کے پاس آتی رہتی۔ وہ خود جب مہینے میں ایک بار لاہور آتی تو ان سے ملنے کے لیے بھی جاتی۔ کئی بار جب اس سے چھٹیاں زیادہ ہوتی تو وہ اسے وہاں ٹھہرنے کے لیے اصرار کرتی۔ وہ کئی بار وہیں ہی رہتی۔ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا پرانا گھر اس سے اچھا لگتا تھا، یا پھر یہ تنہائی کا کوئی احساس تھا جو ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی؟ اس کی طرح وہ بھی تنہا تھی، اگرچہ ان کی یہ تنہائی اس کی ہمہ وقت میل جول کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی، مگر اس کے باوجود امامہ ان کے احساسات کو بنا کوشش کیے سمجھ سکتی تھی۔ لاہور واپس شفٹ ہونے کے بعد بہت عرصے پہلے ہی انہوں نے امامہ سے یہ جان لینے کے بعد کہ وہ ایم ایس سی لاہور سے کرنا چاہ رہی ہے، اسے ساتھ رکھنے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی عرصے کے دوران ڈاکٹر صبط علی نے سب سے بڑی بیٹی ان کے پاس بچوں سمیت کچھ عرصے کے لیے رہنے چلی آئیں۔ ان کے شوہر پی ایچ ڈی کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر صبط علی کے بھتیجے تھے۔ جانے سے پہلے وہ اپنی فیملی کو ان کے ہاں ٹھہرا گئے۔ ڈاکٹر صبط علی کے گھر میں جگہ کی کمی نہیں تھی، مگر امامہ اب ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر صبط علی کے احسانات کا بوجھ پہلے ہی سے زیر بار کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ان کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد اس کی جاب کرنے پر بھی وہ اسے کہیں اور رہنے نہ دیتے، لیکن اگر وہ پہلے ہی علیحدہ رہائش اختیار رکھتی تو اس کے لیے ان سے اپنی بات منوانا آسان ہوتا۔ سعیدہ اماں کا گھر اسے اپنی رہائش کے لیے بہت مناسب لگا تھا۔ وہ جاب شروع کرنے پر انہیں مجبور کر کے کرائے کی مد میں کچھ نہ کچھ لینے پر مجبور کر سکتی تھی، مگر ڈاکٹر صبط علی شاید یہ سب کچھ کبھی گوارا نہ کرتے۔ اگلا سین۔ ڈاکٹر صبط علی کے لیے اس کا فیصلہ ایک شوق کی طرح تھا۔ کیوں آمنہ، میرے گھر پر کیوں نہیں رہ سکتی آپ؟ انہوں نے بہت ناراضی سے اسے کہا۔ سعیدہ آپا کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت اصرار کر رہی ہیں، یہ انہیں سمجھا دوں گی، میں انہیں سمجھا دوں گا۔ نہیں، میں خود بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، آپ ان کے پاس جب چاہیں جا سکتی ہیں، مگر ساتھ رہنے کے لیے نہیں۔ پلیز آپ مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دیں، میں وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔ میں اب آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صبط علی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پیروں پر کھڑا ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر اس سے کہا، میں آپ پر بہت لمبے عرصے تک بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ پہلے ہی میں بہت سالوں سے آپ پر انحصار کر رہی ہوں، مگر ساری زندگی تو میں آپ پر بوجھ بن کر نہیں گزار سکتی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اسے لگا اس کے آخری جملے نے ڈاکٹر صبط علی کو تکلیف دی تھی۔ اسے پچھتاوا ہوا۔ میں نے کبھی بھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا آمنہ، کبھی بھی نہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی اور میرے لیے آپ ایک بیٹی کی طرح ہیں۔ پھر یہ بات مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں ابو، مگر میں صرف اپنی فیلنگز کی بات کر رہی ہوں۔ دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہونا بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں سعیدہ اماں کے ساتھ رہ کر زیادہ پرسکون رہوں گی۔ میں انہیں پے کروں گی۔ آپ کو میں کبھی پے کرنا چاہوں بھی تو نہ کر سکوں گی۔ شاید مجھے 10 زندگیاں بھی ملیں تو میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی، مگر اب بس، اب اور نہیں۔ میں نے زندگی کو گزارنے کے سارے طریقے ابھی سیکھنے ہیں، مجھے سیکھنے دیں۔ ڈاکٹر صبط علی نے اس کے بعد اسے دوبارہ اپنے گھر میں رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے بھی ان کے احسان مند تھی۔ سعیدہ اماں کے ساتھ رہنے کا تجربہ اس کے لیے ہاسٹل یا ڈاکٹر صبط علی کے ہاں رہنے سے بالکل مختلف تھا۔ اسے ان کے پاس ایک عجیب سی آزادی اور خوشی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بالکل اکیلی رہتی تھی، صرف ایک ملازمہ تھی جو دن کے وقت گھر کے کام کر دیا کرتی تھی اور شام کو واپس چلی جایا کرتی تھی۔ وہ بے حد سوشل لائف گزارتی تھی۔ محلے میں ان کا بہت آنا جانا تھا، اور نہ صرف محلے میں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی، اور ان کے گھر بھی اکثر کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا۔ انہوں نے محلے میں ہر ایک سے امامہ کا تعارف اپنی بھانجی کہہ کر کروایا تھا، اور چند سالوں کے بعد یہ تعارف بھانجی سے بیٹی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اگرچہ محلے والے پچھلے تعارف سے واقف تھے، مگر اب کسی نئے ملنے والے سے جب وہ امامہ کو بیٹی کی حیثیت سے متعارف کرواتی تو کسی کو کوئی تجسس نہیں ہوتا تھا۔ لوگ سعیدہ اماں کی عادت سے واقف تھے کہ وہ کتنا محبت بھرا دل رکھتی تھیں۔ ان کے بیٹے بھی ماما سے واقف تھے، بلکہ وہ باقاعدگی سے فون پر سعیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے اس کا حال احوال بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ ان کی بیوی اور بچے بھی اس سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے ہر سال پاکستان آیا کرتے تھے، اور ان کے قیام کے دوران بھی ماما کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا جیسے وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھی۔ بعض دفعہ اسے یوں ہی لگتا جیسے وہ واقعی سعیدہ اماں کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کی بہن تھی۔
ان دونوں کے بچے اسے پھپھو کہا کرتے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایس سی کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر سبت علی کی توسط سے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب شروع کر دی۔ اس کی جاب بہت اچھی تھی اور پہلی بار اس نے مالی طور پر خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ یہ ویسے زندگی نہیں تھی جیسے وہ اپنے والدین کے ہاں گزارا کرتی تھی، جیسے زندگی کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر یہ ویسے بھی نہیں تھی جن خدشات کا وہ گھر سے نکلتے وقت شکار تھی۔ وہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتی، مگر اس کے لیے زندگی معجزات کا دوسرا نام تھی۔ سالار سکندر جیسے لڑکے سے اس طرح کی مدد، ڈاکٹر سبت علی تک رسائی، سعیدہ اماں جیسے خاندان سے ملنا، تعلیم کا مکمل کرنا اور پھر وہ جاب۔ صرف جلال انصر تھا جس کا خیال ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا، اور شاید اس سے مل جاتا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ 8 سالوں نے اس سے بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ گھر سے نکلتے وقت وہ جانتی تھی کہ اب دنیا میں اس کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے کسی سے کوئی توقعات وابستہ کرنی تھی، نہ اس کو پورا ہونے پر تکلیف محسوس کرتی تھی۔ اس کا رونا دھونا بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا تھا۔ 20 سال کی عمر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوفزدہ اور پریشان ہونے والی امامہ ہاشم آہستہ آہستہ اپنا وجود کھوتی گئی تھی۔ نئی نمودار ہونے والی امامہ زیادہ پر اعتماد اور مضبوط اعصاب رکھتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ محتاط بھی ہو گئی تھی، ہر چیز کے بارے میں، اپنی گفتگو کے بارے میں، اپنے طور اتوار کے بارے میں۔ ڈاکٹر سبت علی اور سعیدہ اماں دونوں کے خاندان نے اسے بہت محبت اور اپنائیت دی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جو انہیں قابل اعتراض یا ناگوار لگے۔ ہاشم مبین کے گھر میں اسے یہ ساری احتیاطیں نہیں کرنی پڑتی تھی، مگر وہاں سے نکل کر اسے یہ سب کچھ سیکھنا پڑا تھا۔ سعیدہ اماں کی گمشدگی کے دوران وہ آفس میں تھی۔ 4 بجے کے قریب جب وہ گھر آئی تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس تالے کی دوسری چابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی سعیدہ اماں کئی بار ادھر ادھر چلی جایا کرتی تھی۔ اسے تشویش نہیں ہوئی، لیکن جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو وہ پہلی بار فکر مند ہوئی، کیونکہ وہ شام کو بتائے بغیر کبھی یوں غائب نہیں ہوتی تھیں۔ ساتھ والوں کو ہاں پتہ کرانے پر اسے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا انہیں بلال کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ سعیدہ اماں پہلے بھی اکثر وہاں آیا جایا کرتی تھی، اس لیے امامہ نے لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے وہاں فون کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ دوپہر کو وہاں سے جا چکی تھی، اور تب پہلی بار صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی۔ اس نے باری باری ہر جگہ پتہ کیا جہاں وہ جا سکتی تھی، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی، اور تب اس نے ڈاکٹر سبت علی کو اطلاع دی۔ اس کی حالت تب تک بے حد خراب ہو چکی تھی۔ سعیدہ اماں کا میل جول اپنے محلے تک ہی تھا، وہ اندرون شہر کے علاوہ کسی جگہ کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ انہیں کسی دوسرے جگہ جانا ہوتا تو وہ ہمسایوں کے کسی لڑکے کے ساتھ جاتی یا پھر امامہ کے ساتھ، اور یہی بات امامہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری طرف سالار اندرون شہر کے سوا شہر کے تمام پوش علاقوں سے واقف تھا۔ اگر اس اندرون شہر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات بھی ہوتی تب بھی وہ سعیدہ اماں کے ادھورے پتے کے باوجود کسی نہ کسی طرح ان کے گھر پہنچا جاتا۔ ڈاکٹر سبت علی نے رات گئے اسے سعیدہ اماں کی خیریت سے اپنے کسی جاننے والے کے پاس ہونے کی اطلاع دی، اور امامہ کی جان میں جیسے جان آئی۔ مزید 1 گھنٹے بعد دروازے کی بیل بجی تھی۔ اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے جب جا کر دروازہ کھولا، دروازے کی اوٹ سے اس نے سعیدہ اماں کے پیچھے کھڑے ایک خوش شکل آدمی کو دیکھا، جس نے دروازے کھلنے پر اسے سلام کیا اور پھر سعیدہ اماں کو خدا حافظ کہتے ہوئے مڑ گیا اور اس دوسرے دراز قامت شخص کے پیچھے چلنے لگا جس کی امامہ کی طرف پشت تھی۔ امامہ نے اس پر غور نہیں کیا، وہ بے اختیار سعیدہ اماں سے لپٹ گئی تھی۔ سعیدہ اماں اگلے کئی دن اس کے سامنے ان دونوں کا نام لیتی رہیں، سالار اور فرقان۔ امامہ کو پھر بھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ سالار سکندر بھی ہو سکتا ہے۔ مردہ لوگ زندہ نہیں ہو سکتے، اور اگر کسی اس کی موت کا یقین بھی نہ ہوتا تب بھی سالار سکندر جیسا شخص نہ تو ڈاکٹر سبت علی کا شناسہ ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس طرح کی اچھائیاں ہو سکتی تھی جن اچھائیوں کا ذکر سعیدہ اماں وقتاً فوقتاً کرتی رہتی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس نے جس شخص کو اس رات سعیدہ اماں کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑے دیکھا تھا، اس شخص کا اس سے پہلی ملاقات تھی۔ فرقان اپنی بیوی کے ساتھ ان کے ہاں آیا تھا۔ اسے وہ اس کی بیوی دونوں اچھے لگ رہے تھے۔ پھر وہ چند ایک بار ان کے گھر آئے تھے، ان کے ساتھ اس کی شناسائی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے جاب کرتے تب 2 سال ہو چکے تھے۔ کچھ وقت شاید اس طرح گزر جاتا اگر وہ اتفاقاً ایک روز اس سڑک سے نہ گزرتی جہاں جلال کی بنائے ہوئے ہاسپٹل کے باہر اس کا نام آویزاں تھا۔ جلال انصر کا نام اس کے قدم روک دینے کے لیے کافی تھا، مگر کچھ دیر تک ہاسپٹل کے باہر اس کا نام دیکھتے رہنے کے بعد اس نے طے کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس سڑک پر کبھی نہیں آئے گی۔ جلال شادی کر چکا تھا، وہ گھر چھوڑتے وقت ہی سالار سے جان چکی تھی اور وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اس کا یہ فیصلہ دیر ثابت ہوا۔
2 ہفتے کے بعد فارماسیوٹیکل کمپنی کے آفس میں ہی اس کی ملاقات رابعہ سے ہوئی۔ رابعہ وہاں کسی کام سے آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ مشکل رابعہ نے آسان کر دی۔ وہ اس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملی تھی۔ تم یکدم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کالج اور ہاسپٹل میں تو ایک لمبا عرصہ طوفان مچا رہا۔ رابعہ نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس میں گھر سے چلی گئی تھی۔ کیوں گئی تھی؟ تم تو جانتی ہوگی، امامہ نے مختصراً کہا۔ ہاں مجھے کچھ اندازہ تو تھا ہی، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ویسے ہم لوگوں کی بڑی کم بختی آئی، میری جویریہ، زینب، سب کی۔ پولیس تک نے پوچھ گچھ کی ہم سے۔ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں، مگر ہاسٹل اور کالج میں بہت ساری باتیں پھیل گئی تھیں تمہارے بارے میں۔